رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارا نمبر 2 اور مین پوائنٹس جو ہے وہ دیکھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو ذکر آیا ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا۔ تو تحویل قبلہ جو ہے وہ تبدیلی جو تھی ایک امتحان ہے، اور زندگی میں موسم، جگہ، حالات جو ہوتے ہیں ان کی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل تھا کہ میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی ہو، بیت اللہ ہی ہو، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ بیت المقدس اس لیے چوز کیا تاکہ وہاں پہ جو یہود نصارہ تھے وہ شاید اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور وہ سیدھے راہ کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہے کوشش کر کے اپنا بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھتے رہے، بٹ پھر جب دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو ان کا چہرہ اٹھتا تھا آسمان کی طرف، وہ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نماز پڑھنے کے دوران ہی اپنی ایڑیوں کے بل وہاں سے مڑے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور پھر نماز ادا کر لی۔ اچھا جی، تو وہی چیز ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی موسم، حالات، واقعات، جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کی جو تبدیلی ہوتی ہے ہمیں اسے خوش دلی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم دوڑ لگا دو نیکیوں میں۔ یعنی جو مومن ہے، مومن کی جو زندگی کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانا ہے۔ یعنی کہ ہماری لائف کا سرکل، ہماری لائف کا پیریڈ جو ہے وہ اس میں نہ گزر جائے میں نے آج لانڈری کرنی ہے، میں نے آج کپڑے دھونے ہیں، میں نے آج فلاں کام کرنا ہے، میں نے گھر کی صفائیاں کرنی ہے۔ نو، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے، لائف پیریڈ ہے، اس کا جو پوائنٹ آف لائف ہے وہ اس کا ہونا چاہیے فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں دوڑ لگانے والے۔ اب نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا ہم ایسی کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں، خوش ہو سکتے ہیں، اور اس کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک اپنی چیک لسٹ بنانی ہوگی اور اس پہ لکھنا ہوگا آج میں نے یہ نیکی کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے۔ وہ آپ اپنے پاس پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جس میں صدقہ کرنا نیکی ہے، اور صدقے میں صرف پیسے نہیں آتے، صدقہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت ہے وہ تھی وہ مسکرایا کرتے تھے، اور ہمارے چہروں سے آج خوشیاں غائب ہو چکی ہیں اپنی ٹینشنوں کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے۔ تو ہم نے اس کو سب سے پہلے بحال کرنا ہے، اور سب سے بڑی نیکی یہی ہے آپ کی۔ مسکرا کے اپنے بچوں کو دیکھیے، مسکرا کے اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھیے، مسکرا کے اپنے کام کرنے والوں کی طرف دیکھیے، مسکرا کے اپنی ساس، سسر، دیورانی، جیٹھانی، نند نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائیے، بیکاز یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ صدقہ ہے مسکرانا۔ اس کے علاوہ صدقہ جس میں آپ کر سکتے ہیں، پیسوں کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہوتی، نیکی اور بھی بہت طریقوں کی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہے۔ ویل چیئر لے کے دے دیجئے، کسی کہیں پہ نلکا لگوا دیجئے، کہیں پہ کسی یتیم، مسکین، غریب کی ہیلپ کر دی جائے۔ تو ڈفرینٹ ٹائپس آف نیکیاں جو ہیں ان کو سرچ کریں، ان کو ٹارگٹ بنائیں، اور ان کے آگے چیک لسٹ بنائیں کہ میں نے یہ کی ہے، نہیں کی، یا میری پرائورٹی کون کون سی نیکی ہے۔ تو ہم نے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دینے والا بننا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کا ڈر کے بارے میں۔ تو اللہ کا ڈر موسٹلی ہم سب کو ہوتا ہے، اور بڑی پیاری بات میں نے پتہ نہیں کسی کی سنی تھی، مجھے ایسا اب یاد نہیں کہ میں نے کہاں سنی، بٹ اس میں بتا رہے تھے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم رائٹ سائڈ بھی دیکھتے ہیں، لیفٹ سائڈ بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ایون چھت پہ کھڑے ہو کے کوئی برا کام کر رہے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھنا۔ اگر ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ ہمیں یہ بلا دیتا ہے، جس وجہ سے پھر ہم اس گناہ کو کر جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کوئی برائی کا ارادہ آئے،
غلط کام کرنے کا کوئی مقصد بن جائے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے، یہ وہ، یا کوئی بھی برائی ہوتی ہے، تو کوشش کر کے آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور کہنا ہے میرا رب عظیم اوپر ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اذان آپ کی آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کا ذکر صبح و شام ماشاءاللہ ہم سب الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن دس رمضان آپ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ درود ابراہیم، ہم سب کی کمی یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں مطلب وہ لمبا سمجھ کے ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیم جو ہے اس کو بکثرت پڑھا جائے، تاکہ ہمارے پھر جمعہ کے دن آنے والے جو ہوتے ہیں لائک عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ہم اس میں بھی درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ اچھا، اس کا بہترین حل یہ ہے، کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، اپنے گھر میں ایک چھوٹا سپیکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لے آئیے، بلوٹوتھ سپیکر ملتا ہے، اس کو آپ ساتھ اٹیچ کر لیجئے اپنے فون کے، اینڈ یوٹیوب پہ آپ کو ہر جگہ ہر چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں سے لگا کے آن کر لیجئے۔ اب جیسے کہ میرا اپنا الحمدللہ ہمارا چینل ہے دعا اذان آن لائن قرآن اکیڈمی مریم صفدر اینڈ ٹیم کے نام سے، جس پہ یہ سارا ورک ہوتا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ وہاں سے اپنا جو بھی ہے درود ابراہیم لگا لیا، رقیہ شریعہ لگا لیا، سورۃ رحمان لگا لی، کبھی کبھی پھر میرا دل کرتا ہے مشاعری صاحب کی آواز میں سننے کو، میں ان کی آواز میں لگا لیتی ہوں، کبھی سدیس صاحب کی آواز میں، کبھی ایک وہ نورین نام ہے ان کا جو فوت ہو گیا، سوڈانی ہے، ان کی آواز میں بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ لگا لیتی ہوں۔ تو اسپیکر پہ لگا لیں گے نا تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایٹ لیسٹ آپ کے گھر میں قرآن کی آواز گونج رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے لپس خود بخود موو کریں گے انشاءاللہ، تو یہ بڑا بیسٹ آپشن ہے۔ میں جمعہ والے دن ایسا ہی کرتی ہوں، اسپیکر پہ ہم لوگ لگا لیتے ہیں درود ابراہیم اور چلتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، ساتھ میں درود ابراہیم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تسبیح پکڑیں، ہاتھ پہ بیٹھ کے پڑھیں یا اس کو کاؤنٹ کر کے کریں اور کچھ دیر پڑھیں پھر چھوڑ دیں، پھر پڑھیں پھر چھوڑ دیں، تو یہ بیسٹ آپشن ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ صحیح طریقے اور کثرت سے جو ہے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا جی آزمائش کے بارے میں، اور بہت پیاری جو ہے آیات یہاں گزری تھی، وہ آیات ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے یہاں آسمان زمین دنیا میں، یعنی یہاں میں آپ ہم اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا ذکر آسمان دنیا میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو کتنی پیاری چیز ہے، اور آگے کیا کہا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم شکر ادا کرو میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نہ تم انکار کرنے والے بن جاؤ، یعنی کہ نہ شکری کرنے والے نہ بن جائے۔ اور ہم میں سب سے زیادہ بڑی جو بیماری ہے، ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، مجھے فلاں کی وجہ سے یہ چیز نہ مل سکی، میری قسمت میں ہی نہیں تھا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، ہم ایک بلیم گیم کھیلتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو یہ بلیم گیم کھیلنا جو ہے اس کو بند کرنا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت، آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ابھی آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سننے کے لیے کان دیے ہوئے ہیں، ان کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کی ان دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کریں، اینڈ ہمیشہ یاد رکھیں جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں اور چیزیں عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ مطلب بیٹھ کے صرف خالی ہم ایسے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مطلب الحمدللہ 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 الحمدللہ، دس از ناٹ شکر، یہ شکر نہیں ہے، یہ کوئی وے نہیں شکر کا کہ ایک تسبیح پکڑی اور پکڑ کے بس رٹا لگا دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کی فیلنگ ہونی چاہیے، آپ کی جو آپ
سوچتی ہیں، جو آپ کی تڑپ ہے، جس چیز کو آپ دیکھتی ہیں، لائک حالات ایسے رہے جب بھی جاب گئی میرے میاں کی، میں آپ کو اسی لیے 7 چیزیں بتاتی ہوں. اس کے بعد الحمدللہ جب وہ اچھے اسٹیبل ہوئے تو فرسٹ ٹائم جب ہمارے گھر میں اچھا کھانا آیا، بے اختیار رو پڑی. میں، میرے بچے، میرے میاں، ہم بے اختیار رو پڑے. ہم روئے اور کھانے سے پہلے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں یہ بھی نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر ایک چیز پہ شکر ادا کرنا ہے. ایون آج تک کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ملتی ہے تو میں اس پہ الحمدللہ کرتی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے. اور اس ڈر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں شکر ادا نہ کروں اور یہ چیز مجھ سے چھن جائے، تو اس ڈر میں بھی کرنا چاہیے. بیکاز اوپر ہم نے پڑھا نا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. نیکی کی طرف جاؤ، برائی کو چھوڑ دو. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. تو الحمدللہ کے ساتھ شکر کیا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے حاضر کریں اور امیجن کریں کہ اچھا میرے پاس وہ چیز نہیں تھی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ نے مجھے دے دی، الحمدللہ. میں تو نماز پڑھی ہوتی ہوں اور کبھی کبھی اللہ کی ایسی نعمتیں جب ملتی ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے سورہ فاتحہ پہ آتی ہوں اور الحمدللہ پڑھتی ہوں، اینڈ یقین جانے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کو شاید میں 15 دفعہ پڑھ جاتی ہوں. مطلب وہ میری امیجنیشن وہاں چلی جاتی ہے اس شکر کی طرف، اور میں بار بار وہی پڑھتی ہوں، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. مطلب بے اختیار. اور اگر ایسی آیات بیچ میں ہوتی ہیں تو ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس آیات کو تکرار کر سکتے ہیں. تو اس میں شکر بھی ادا کر رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے بھی کھڑی ہوں، جڑ بھی گئی ہوں. تو اس طرح سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہماری فیلنگز اللہ کے ساتھ جڑی ہوں، اس چیز کے ساتھ جڑی ہوں، تاکہ شکر کرنے کا مزہ آ جائے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کھانا کھادا ہے تو سواد آ گیا، تو شکر ادا کرنے کا بھی سواد آ جائے. اس طرح سے شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے دیکھی آزمائش کی آیات، جس میں بتایا گیا کہ آپ کو آزمایا جائے گا ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ خوف کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، نمبر 1. پھر ہوتی ہے بھوک کے ساتھ. خوف کس چیز کا خوف؟ موت کا خوف ہوتا ہے ہمیں، ایسے ہی ہے. ہمیں جاب جانے کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں ساس سسر کے ساتھ رہنے کا خوف ہوتا ہے. ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کا خوف ہوتا ہے. ہمیں بچہ پیدا نہ ہونے کا خوف ہوتا ہے. لائک اپنی پوری سوسائٹی، جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، جو ہماری فیملی ٹرمز میں چیزیں آتی ہیں، ان کا بھی خوف ہوتا ہے. یا پھر اور ہی ہم اللہ پاک معاف کرے، ہم تھوڑے سے ایسے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ چیزوں کے خوف ویسے ہی رچ بس جاتے ہیں. لائک ایک نوجوان لڑکی اگر شادی ہوئی ہے شروع میں، تو پہلے سے ہی ان کے دل میں ایک خوف ہے، پتہ نہیں میرا شوہر کیسا ہوگا، اگر میں نے صبح صبح چائے نہ دی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ، وہ ایک ٹراما ہوتا ہے نا، لائک انہوں نے اپنی لائف میں اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوگا، نانی نانا کو دیکھا ہوگا، دادی دادا کو دیکھا ہوگا، یا بھابھی دیور کو دیکھا ہوگا، لائک بھابھی بھائی کو دیکھا ہوگا، دیور دیورانیوں کو دیکھا ہوگا. تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک ٹراما کی وجہ سے خوف آ گیا. لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے. تو آزمائش کن چیزوں سے ہے؟ خوف سے ہے، بھوک سے ہے، مال کے نقصان سے ہے، اور جان کے نقصان سے ہے. موت، بیٹا فوت ہو جانا، بیٹی فوت ہو جانا، ماں کا چلے جانا، باپ کا چلے جانا، بھائی کا چلے جانا، شوہر کا چلے جانا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا. اور پھلوں کا نقصان، باغ کا باغ اجڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے بنائے، کیونکہ صبر جو ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، نماز کے ساتھ صبر حاصل کیجئے، اور صبر کے ساتھ نماز. اور صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر کس طرح آتا ہے؟ کسی کو ڈیفینیشن معلوم ہے اس کی؟ کیا ہوتا ہے صبر؟ اینی باڈی نوز؟ کوئی بتانا چاہے تو انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر میں کنٹینیو کرتی ہوں. اوکے، صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے میری وہ ایک عزیز چیز، جس کے بغیر میں کبھی تصور نہیں کر سکتی رہنا، وہ چیز اللہ نے لے لی ہے.
یوں سمجھیے کہ ہماری ماں، ہمارے بابا یا ہمارا شوہر یا ہمارا بیٹا یا بیٹی، ان میں سے کوئی ایک اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، تو اس پہ ہمیں واویلا نہیں مچانا، ہمیں اپنے آپ کو پیٹنا نہیں، نوحے بازی نہیں کرنی، ہم نے خاموش رہنا ہے۔ ہم نے پڑھا نا فمن صمت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، تو ہم نے خاموش رہنا ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں اور اللہ ہی کے پاس چلی گئی، ٹھیک ہے۔ دل میں تکلیف اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خاموشی جو ہے صبر کا پہلا تقاضا ہے۔ اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبر مینس آپ کے دل کو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ سکون دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم اس وجہ سے ہم غلط چیزوں کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم خاموش نہیں رہتے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اگر ہم بولتے ہی جا رہے ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، اس میں صبر نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، ہم گھر کے کام بھی خراب کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، چیزیں بھی توڑ رہے ہیں، ہر قسم کا نقصان جو ہے وہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو صبر میں سب سے پہلی چیز ہے خاموشی۔ جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دلوں کو قرار بھی دے دیں گے۔ پھر کہا گیا جن لوگوں کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان آیات سے مجھے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، یقین جانیے۔ جامعہ میں جب لائٹ جاتی تھی نا تو ہمیں سکھایا گیا جب بھی لائٹ جائے تو یہ پڑھا کریں، ہم نے پڑھا۔ جب کوئی چیز گم ہو جائے یہ پڑھا کرے، جب کوئی فوت ہو جائے یہ پڑھا کرے۔ پہلے تو جب جامعہ نہیں پڑھے تھے تب تو ہمیں پتہ تھا صرف انا للہ تب پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر پتہ چلا کہ نہیں، جب کوئی چیز بھی گم ہو جاتی ہے، گھر میں بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو پڑھیں، اور یقیناً جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، اور الحمدللہ ایسا ہے، مل بھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث جس میں ہے حضرت سلمہ تھی آئی تھنک، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک صحابی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحابیہ عورت ہیں، بیوی جو ہیں وہ رو رہی ہے بہت زیادہ، ان کی بیوی جو ہے وہ روئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو یہ دعا بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہت اچھا فرمائیں گے۔ دعا کیا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور اللہ کا کرنا کیسا ہوا، دعا کے جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ بے شک جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور وہ بہتر چیز عطا فرما جو مجھ سے چھن گئی ہے اس سے بھی بہتر عطا فرما۔ انہوں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اور کیا اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت سلمہ کو اللہ نے اس سے بھی بہتر عطا کیا فرمایا۔ ہماری امہات المومنین میں سے حضرت سلمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ کتنی مزے کی یہ بات ہے کہ اس سے بہتر وہ صحابی تھے، کہاں صحابی کی بیوی تھی، اور کہاں دعا پڑھنے کے بعد اللہ نے ایسی رت بدلی کہ وہ ہمارے پیغمبر کی بیوی بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پیاری آیت ہے، جب بھی کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی ہو تو میری جان اس دعا کا اہتمام کریں، یہ بہت اچھی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اور خاص کر کے اپنے سلام پھیرنے سے پہلے اپنی فرض نمازوں میں اس کا اہتمام کیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اوکے جی، اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے جی صفا اور مروہ کے بارے میں۔ واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نا دعا جو پوری دعا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہمیں آتی ہے، جو آگے آپ نے پڑھی ہے نا وہ پلیز شیئر کر دیجیے گا جی گروپ میں۔ انشاءاللہ۔ اچھا پھر صفا مروہ میں جو واقعہ ہمارے ساتھ سامنے آیا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت بی بی ہاجرہ کو لے گئے، اور پھر وہاں پہ پانی کی مطلب بھوک پیاس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور ہمت اور حوصلے کو دیکھا، اور پھر کیا ہوا کہ جب بچہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، تو پھر بی بی ہاجرہ جو ہے ان کا جو صبر کا صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عطا کیا کہ پانی بھی وہاں پہ آ گیا۔ تو
بی بی ہاجرہ جو ہے وہ چکر لگانی شروع ہوگی، بھاگی دوڑی صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، تو اس طرح سے انہوں نے 7 چکر جو ہے وہ لگائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی پیاری وہ بات لگی کہ انہوں نے آج ایک اسلام کے رکن حج جو ہے اس کے اندر ایک رکن جو ہے اس کو یہ رکھ دیا ہمارے لیے، یعنی بی بی ہاجرہ کی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں صفا مروہ پہ. تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ بی بی ہاجرہ کے صبر کا صلہ اللہ نے ان کو دیا ہے. تو کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں ہم نے ایک ہی لفظ کہنا ہے، اللہ تیری رضا کے لیے، رضیت باللہ ربا، ہم نے یہی کہنا ہے اللہ تیری رضا کے لیے، تو راضی ہو جا، میں اس پہ صبر کرنا چاہتی ہوں، میں اس مشکل میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف تو ہے، تو میرا ساتھی بن جا. اس کے بعد پھر بتایا گیا حلال اور طیب چیزوں کی طرف بتایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے ہم نے کھانے پینے میں اعتدال رکھنا ہے، حلال اور طیب چیزوں کو اختیار کرنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے. پھر حج اور عمرہ یعنی کہ تقوی کے لیے آپ کو زیادہ راہ جو ہے وہ لینا ہے اور پھر اپنے سفر کے لیے نکل جانا ہے اور پرامن رہنا ہے. پھر بتایا گیا کہ اگر مفادات کا تصادم ہو، یعنی کہ معاشرے روایات کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے تصادم کی صورت میں حق کا آپ نے اتباع کرنا ہے، حق کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر روزہ آ جاتا ہے جی، فرض عبادت جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی، محبت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرنے کی بے جا کوشش بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمیں بتایا گیا کہ نیکی کی کچھ اقسامس ہوتی ہیں، یعنی نیکی کی مختلف ہمیں موقع جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. اگر ہم ڈفرینٹ نیکیاں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہم متقی لوگوں کی صف میں انشاءاللہ ہوں گے. صدیقین یعنی جو سچے ہیں، متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صف میں انشاءاللہ ہم ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی بات ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ بندے کی قریب ہے، اس لیے ہر حال میں اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں تمہاری قریب ہوں، یعنی کہ میں بالکل پاس ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اللہ کو بلانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی. اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں جو ہماری اس طرح سے مدد کر سکے اور ہماری مصیبت، پریشانی، تکلیف یا ٹینشن کو ختم کر سکے. اس کے بعد ہمیں بتایا گیا جی فتنے کا خاتمہ کرنا ہے، جس میں ہمارے پاس ہے یہاں پہ مال غنیمت کی بات ہوئی ہے، تو جس میں ہے کہ نہ مال غنیمت، نہ ہی کشور کشائی اور جنگ جو ہے اس میں فتنہ فساد کے جو خاتمہ ہیں اس کے لیے ہم نے اولین ترجیح دینی ہے اور فتنے کو ہم نے ختم کرنا ہے. پھر بتایا گیا آخرت کی طلب کے بارے میں، یعنی دنیا کی طلبی نہ لگی رہے، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، یہ مل جائے وہ مل جائے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی طلب کرنی ہے. تو اس کے لیے بڑی پیاری دعا میں نے بچوں کو بھی بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے اچھی اور کوئی دعا نہیں اگر ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ناپسندیدہ کام ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے اور ان سے زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ ہماری جو بھلائی ہمارے حق میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. اس لیے جو کام آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے آپ اس پہ بھی کہہ دیں کہ جو اللہ کی مرضی ہو، اور اگر آپ اللہ کی مرضی کے لیے چھوڑیں، وہی بات ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو راضی ہو جو اس پر جو میری چاہت ہے تو میں دے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اگر تو اس پہ راضی ہوگا تو پھر تجھے مل جائے گا وہ جو تیری چاہت ہے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی چاہت پہ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہر چیز بہت آسانی سے نہیں مل جاتی، اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. پھر عقیدے کی بات ہو رہی ہے، اور عقیدے میں سب سے بڑی چیز میں نے لاسٹ بچوں کا جو کیا ہے دورہ قرآن، اس میں بھی بچوں کو سمجھایا ہے بڑے اچھے طریقے سے. اور یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، سمجھوتا بالکل نہیں کرنا، خاص طور پہ عقیدے پر. آپ کا بچی ہے، بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، یا لائک کسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، دیورانیاں ہیں، جیٹھانیاں ہیں، آپ نے اپنی بھابھی ڈھونڈنی ہے یا آپ نے اپنی
بہن کے لیے بندہ ڈھونڈنا ہے، جیجا جی ڈھونڈنے ہیں، تو آپ نے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا. فرسٹ پرائورٹی آپ کی ہونی چاہیے وہ مسلم ہو، اسلام کے سارے ارکان پہ عمل کرنے والا ہو، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہو، قرآن کو ماننے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اور عقیدے میں اس کی ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہوں. یہ نہیں کہ مطلب شرک کرنے والا ہو، نعوذ باللہ. آج کل تو ہم نے غلط ملت کر دیا نا، ہر چیز کو ملا دیا ہے، نعوذ باللہ، حق اور باطل کو مکس اپ کر دیا ہے. یہاں ہم شرک بھی کر رہے ہیں، یہاں ہم اللہ کے دعوے دار بھی ہیں، یہاں اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، اور یہاں ہم اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں. تو اس طرح کا بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے دین کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور کبھی بھی حسب و نسب نہ دیکھیے، بلکہ بچے کا دین دیکھیے، بچی کا دین دیکھیے، اور پھر اپنے بچے کی یا بچی کی شادی پہ آپ آگے بڑھیے. پھر اسی طرح سے اگر بتایا گیا ہے کہ قانون طلاق جو ہے اس میں اگر آپ طلاق دے رہے ہیں تو آسان طریقے سے دیجیے، اچھے طریقے سے دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے. اچھا طریقہ ہو ایک دوسرے سے جدا ہونے کا، یعنی کہ غلط طریقے سے نہیں. اور طلاق کا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بار میں طلاق نہیں ہوتی ہے، 3 طلاقیں دی جاتی ہیں. اور لیکن کچھ کا اختلاف ہوتا ہے اس میں، کچھ کا نہیں ہوتا. لکھ کے دینے میں، بول کے دینے میں وہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو لیکن ہمیں پھر بھی اپنے جو قریبی امام ہوتے ہیں، مسجد کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس بارے میں اگر ان کیس کوئی پرابلم آ چکی ہے تو ان سے پوچھ کے پھر آگے اس چیز کا سٹیپ لینا چاہیے. اچھا جی، طلاق اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام اسی لیے رکھا کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد ظلم نہ سہے، کیونکہ اپنے آپ پہ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ واقعتاً سمجھتی ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی یا میں اس بندی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، تو دس از دا آپشن کہ آپ اس سے طلاق لے کے اچھے طریقے سے الگ ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بتایا گیا بیوہ کے بارے میں کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا ہے، اور پھر اچھے طریقے سے آگے جا کے وہ اپنا پیغام نکاح کا خود بھی دے سکتی ہے. اور اگر اس کے محرم ہے تو اپنے محرم کے تھرو کسی سے بھی اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. تو پھر بتایا گیا خدمت دین کے بارے میں کہ آپ کی نیت اچھی بھلی اور خوبصورت اور اتنی مزے کی ہونی چاہیے کہ ہم دین کی خدمت میں آ رہے ہیں اور دین کی خدمت ہم کریں گے اور دین کے راستے میں نکلیں گے اور تبلیغ کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو، اس دین کو، اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے خدمت کریں دین کی، اور اس کے اندر آپ اپنا جسم، مال، جان سب کچھ لگا سکتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمارے ساتھ راضی رہیں، خوش رہیں، اور ہم نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھ سکیں. تو آپ نے دین کی خدمت انشاءاللہ کرنی ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے. تو اس میں جو آپ کے عملی پوائنٹ ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کلاس میں آنے سے پہلے بھی سوچنا ہے اور بعد میں بھی سوچنا ہے میں یہاں کس مقصد اور کیوں آئی ہوں، اور آخری دن یہاں سے میں نے کیا لے کر جانا ہے. تو اس کے لیے روزانہ کلاس میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے. بے علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا ہے تاکہ اللہ بھی ہمیں، مجھے، آپ کو یاد رکھے. اور کسی نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت ضرور دینی ہے. ہمیشہ پر امید اور شکر گزار رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی. روزے سے آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی جتنی مشکلات ہیں ان کو صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنے ہیں. اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، خصوصاً نماز عصر کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت آپ نے محنت اور دعا کرنی ہے، اور ان الفاظ کو لکھ کر ان پر غور کرنا ہے جو آپ کے پاس آئیں کہ لائک نیت کے بارے میں ہے تو اس کے اوپر غور کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور ہر پارے میں آنے والے اسماء الحسنہ جو ہوتے ہیں ان کو یاد بھی کیا کریں، اور اذکار اور دعائیں میں نے بتائی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جائزہ لینا ہے کہ میں کتنے فیصد آخرت اور کتنے فیصد دنیا کے لیے دعائیں مانگتی ہوں. اللہم اجعلنا من الشاکرین، آمین. اللہم ربنا آمین.
آج کا پارا کمپلیٹ ہوا. آگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کل کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کسی نے سوال کرنا ہو، پوچھنا ہو، بتانا ہو، بولنا ہو تو جلدی سے بتا دیجیے.